السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ذاکر اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو دنیا بھر میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے: ایران کا یورینیم انریچمنٹ پروگرام۔ یورینیم انریچمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں نیچرل یورینیم کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں موجود یورینیم 235 کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نیچرل یورینیم میں صرف 0.7% یورینیم 235 ہوتا ہے، جبکہ باقی زیادہ تر یورینیم 238 ہوتا ہے، جو نیوکلیئر ری ایکشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انریچمنٹ کے ذریعے یورینیم 235 کو الگ کر کے اس کی پرسنٹیج 3 سے 90% تک بڑھائی جا سکتی ہے، جو کہ نیوکلیئر ری ایکٹر یا اٹامک بام بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ پروسیس اکثر گیس سینٹریفیوج مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور نیوکلیئر سیفٹی سے ریلیٹڈ معاملہ ہوتا ہے۔ آج کے اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ 3.67% کی حد کیا تھی اور 60% یورینیم کی افزودگی یعنی انریچمنٹ دنیا کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 3.67% کی حد کہاں سے آئی؟ دراصل 2015 میں ایران اور دنیا کی باقی طاقتوں، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، رشیا اور چائنا، ان کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا عام الفاظ میں ایران نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر کچھ پابندیاں قبول کی تھیں، جس کے بدلے میں اس پر سے انٹرنیشنل پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک یہ تھی کہ ایران یورینیم کو صرف 3.67% تک ہی افزودہ کر سکتا ہے۔ جوہری بجلی گھروں یعنی نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے یورینیم کو عام طور پر 3 سے 5% تک افزودہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سطح ہے جو پرامن مقاصد یعنی بجلی بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حد اس لیے مقرر کی گئی تھی تاکہ دنیا کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ کم افزودگی کا مطلب ہے کہ ایران فوری طور پر جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ لیکن 2018 میں امریکہ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی آہستہ آہستہ معاہدوں کی پابندیوں کو توڑنا شروع کر دیا اور اپنی یورینیم افزودگی کی سطح کو بڑھا دیا۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال پر کہ 60% افزودہ یورینیم دنیا کے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کو تقریباً 90% تک افزودہ کرنا پڑتا ہے، جسے ویپن گریڈ یورینیم کہتے ہیں۔ 60% افزودگی کا مطلب ہے کہ ایران اب ویپن گریڈ یورینیم سے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد 90% تک پہنچنا تکنیکی طور پر پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 60% سے 90% تک کا سفر کم وقت اور کم محنت میں طے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا، بجلی پیدا کرنے کے لیے 3 سے 5% یورینیم کافی ہے۔ 60% افزودگی پرامن مقاصد کے لیے بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں صرف چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، مثلاً امریکہ، فرانس، چائنا، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل۔ ایران وہ واحد غیر جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک ہے جو اتنی زیادہ سطح پر یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار بنا لیتا ہے تو اس سے علاقے میں اور دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرے ممالک بھی اپنے دفاع کے لیے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے دنیا بہت زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA، جو جوہری پروگرامز کی نگرانی کرتی ہے، بارہا اس پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران کا تعاون کم ہے اور اس کے پاس اتنا افزودہ یورینیم جمع ہو گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر وہ اسے مزید افزودہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ 3.67% کی حد ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو یقینی بنانے کے لیے ایک معاہدے کا حصہ تھی، جبکہ 60% افزودگی کا مطلب ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ یہ صورتحال دنیا کے لیے اس لیے تشویشناک ہے کیونکہ یہ عالمی سلامتی اور جوہری عدم پہلو کے معاہدوں کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ پیسفل نیوکلیئر پروگرام چلا رہا ہے، لیکن انریچمنٹ لیول اور سینٹریفیوج ایکٹیویٹی کے نمبر کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اور جب سے غزہ، اسرائیل اور ایران میں ٹینشن بڑھی ہے تو ویسٹ، خاص کر یونائیٹڈ اسٹیٹ، ایران کو نیوکلیئر پروگرام کا ایک ٹکنگ ٹائم بم سمجھنے لگا ہے۔ اور اب ہر ملک، چاہے اسرائیل ہو یا امریکہ، پوچھ رہا ہے ایران بم بنائے گا یا نہیں، اور جواب کسی کے پاس فی الوقت تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایران، اسرائیل اور ویسٹ کا نیوکلیئر کھیل سمجھنا چاہیے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا میزبان محمد ذاکر۔